اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ظن کہتے ہیں گمان کو۔ ظن دو قسم کے ہوتے ہیں، حسن ظن اور سوء ظن۔ حسن ظن سے منع نہیں کیا جا رہا، سوء ظن برے گمان سے منع کیا جاتا ہے۔ گمان ہر وہ خیال یا سوچ جو بغیر کسی تحقیق کے خود سے خود قائم کر لی جاتی ہے، اسے گمان کہتے ہیں۔ اپنے دل کو گمان سے اور مومنوں کے خلاف کینے، بغض اور بدگمانیوں سے دل کو صاف رکھنے والوں کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ اب جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور نگاہیں دروازے پر مرکوز ہیں، اور حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے وضو کے اعضاء سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی یہی فرمایا، پھر تیسرے دن بھی یہی فرمایا کہ جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کا رشک، اور راوی کہتے ہیں کہ میں تو ان کے گھر تشریف لے گیا اور وہاں انہوں نے 3 دن قیام کیا، مہمان نوازی کی، کیونکہ مہمان کا حق 3 دن ہے۔ اور پھر جب تیسرے دن حضرت عبداللہ نے وجہ پوچھی کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ رودات بیان کی کہ آپ کو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے شب و روز کیسے ہیں، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ تو اصول کیا ہے، صحابہ صرف سنتے نہیں تھے، دیکھتے تھے، انعمت علیہم کو جان کر اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اور ہم تو صرف انعمت علیہم کی دعائیں مانگ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ کو اپنا پہلے کوئی عمل نظر نہیں آیا، لیکن جب راوی نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک عمل ہے جو مدامت سے روز کرتا ہوں، کہ میں روز رات کو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کھوٹ کھپٹ تو نہیں ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم تجسس نہ کرو۔ تجسس کا مطلب ہے ٹو لگانا، کوریدنا، کیوریوسٹی کرنا، CID کرتے پھرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا تجسس اور قرید لگانے کی بجائے کیا کرو کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنی فکر کرو، تانک جھانک نہ کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے اگر کسی کے خط میں جھانکا تو گویا اس نے آگ میں جھانکا۔ پھر کان لگا کر سننا، لوگوں کے حالات کے بارے میں کسی طرح بھی تجسس نہیں کرنا۔ یہ قرآن کا ایک ڈونٹ ہے، لا تجسسوا ولا یغتب، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت بھی ایک زبان کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے برا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا کی قباحت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں زنا کرتا ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے بیٹھ کر غیبت بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کوئی باپ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے بیٹے کو پتہ چلے کہ اس کے باپ نے زنا کیا، لیکن باپ بیٹے مل کر لوگوں کی برائیاں بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ بلکہ غیبت کرنے والوں کی کمپنی کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، بہت خوشی سے بیٹھتے ہیں، آپس میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ عجیب ہے میرا معاشرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں زنا سے برا گناہ ہے۔ ہم زنا کی قباحت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم غیبت کی کراہت کو نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر 2 تھالیاں دیکھی تھیں گوشت کی، ایک صاف گوشت اور ایک گندے گوشت کی۔
تو جو زنا کرنے والا ہے اس کی سزا تھی کہ وہ گندا گوشت کھا رہا تھا۔ اور غیبت کی سزا کے لیے آپ نے شب معراج پہ کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں فرشتے کاٹ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی آبرو پر زبان درازی کرتے تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے سینے سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ بتائیں کون سی سزا زیادہ انٹینس ہے، غیبت کی یا زنا کی؟ لیکن دو سزائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے شب معراج پر دیکھیں وہ دونوں ہی بہت بری ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے غیبت کو کچھ نہیں سمجھتا اور زنا کی کراہت کو پہچانتا ہے۔ غیبت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ابھی میں نے عذاب قبر کی آوازیں سنی، ان کے دو کاموں کی وجہ سے، ایک وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے وہ چغلی کھاتا تھا۔ گویا نبی مہربان نے اپنے سچے کانوں سے سنی اور سچی زبان سے بتائیں۔ چغلی کھانے والے کے لیے عذاب قبر کی وعید ہے۔ چغلی وہ غیبت ہے جو دو لوگوں کو لڑانے کی نیت سے کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے دو لوگوں کو لڑوایا اس نے اپنا دین برباد کر دیا۔ پھر اگر یہ جھوٹ ہوا تو اس میں جھوٹ کا گناہ، اور جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جھوٹ اللہ کے ہاں بت پرستی جتنا اجتناب کے لائق ہے۔ اور پھر اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ بہتان بھی ہے۔ بہتان کا کیا ہے کہ جس نے کسی پر جھوٹا بہتان لگایا اس کی تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی۔ یہ ایک چغلی کا سلسلہ جو ہے، چغلی کرنے والا اپنے اندر نفاق بھی پیدا کر لیتا ہے، اس ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نفاق رائج ہوتا ہے۔ ایک چغلی قرآن پڑھانے والے اگر کوئی کرتا ہے، قرآن پڑھنے والا، تو اس کا انجام دیکھ لیجئے۔ ایک چغلی اگر تہجد گزار کوئی کرے تو اس کا انجام دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے تو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسی کے رجم کے بعد ان کے برے الفاظ میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ ان کی ہلاکت بری طرح ہوئی۔ ایک گدھا مرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ گدھے کا گوشت کھا لو، یہ اس سے زیادہ برا ہے کہ جو تم پہلے کر رہے تھے، اس سے بہتر ہے کہ تم یہ کھا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ غیبت مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے کہ مرا ہوا شخص جو ہے، ایک تو وہ غیر موجود ہوتا ہے، دوسرا مرا ہوا شخص اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس طرح جو ایبسنٹ شخص ہے وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ کرو بلکہ تم
بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کو تو زمین اور آسمان کے تمام پوشیدہ حالات معلوم ہیں، اور کیا وہ تمہارے عملوں سے بے خبر ہے؟ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو تم بدعتیں کرتے ہو، جو تم صلح صفائیاں کروانے کی بجائے لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جو تم بد اخلاقیاں کرتے ہو، جو تم بد زبانیاں کرتے ہو، جو تم مذاق اڑاتے ہو، جو تم طعنے تشنے دیتے ہو، شکوے شکایتیں کرتے ہو، عیب جوئیاں کرتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، تجسس کرتے ہو، جو تم بدگمانیاں دنوں میں پالتے ہو، یا جو تم غیبتیں اور چگلیاں کرتے ہو، اللہ کو سب کا علم ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، یہ زبان جسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو غیبتوں سے چگلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ زبان جس سے ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اسے طعنے تشنوں اور شکایتوں کرنے سے بچا۔ یہ زبان جس سے ہم تیری حمد و ثنا جاری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اسے نام رکھنے اور مذاق اڑانے سے بچا۔ اللہ، اس گوشت کے ٹکڑے کو، اس دو دھاری تلوار کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان بنا دے، آمین۔ سورہ قاف کی صورت ہے، اس میں 3 رکوعات ہیں اور 45 آیات ہیں۔ سورہ قاف کا نام حروف مقطعات کی وجہ سے ہے۔ 3 سے 5 ہجری میں نازل ہوئی، یہاں سے چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 17 صورتیں ہیں اور 7 صورتیں مکی ہیں، قاف سے واقعہ تک، اور پھر 10 مدنی صورتیں ہیں تحریم تک۔ کچھ مفسرین کے نزدیک سورہ قاف سے اور کچھ کے نزدیک سورہ حجرات سے مفصل صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ طوال مفصل یہ وہ صورتیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء میں تلاوت کرتے تھے، اور اکثر آپ عیدین کی نمازوں میں بھی اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ جو حضور کی پڑوسن تھی، بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعے کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ طوال مفصل صورتوں کے بارے میں کچھ مفسرین کے نزدیک کہ یہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ نازعات تک ہیں، اور کچھ کے نزدیک سورہ قاف سے لے کے سورہ نازعات تک ہیں۔ اس کے بعد اوساط مفصل سورہ عبس سے لے کے سورہ شمس تک ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عشاء میں پڑھتے تھے۔ یہ درمیانی صورتیں ہیں۔ پھر کے سارے مفصل یہ سورہ الضحیٰ سے ناس تک ہیں۔ یہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھتے تھے۔ سورہ قاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اور جمعہ کے خطبے میں پڑھتے تھے۔ اس کا مضمون فکر آخرت ہے، اور آپ اس کو فجر میں، عیدین میں اور جمعے میں پڑھتے تھے تو کیا ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ فکر آخرت اور موت کا تذکرہ کرنا کتنا اہم ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے اس صورت میں۔ جمعے کے خطبے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ اس کو سن کر کتنی تاثیر ہوئی تھی کہ خاتون جو سورت سنتی تھی ام ہشام، تو اس نے اس کو یاد کر لیا تھا۔ اپنے گھر کے مردوں کو جمعے کی اہمیت بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ جمعے کا خطبہ سننا کتنا ضروری ہے۔ جمعے کے خطبے کو سننا 2 رکعتوں کے برابر ہے، اور جمعے کی باجماعت نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ گویا جو صرف باجماعت میں شامل ہوتا ہے اور خطبہ نہیں سنتا تو اس کی 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اچھے ماحول، اچھی صحبت کا پتہ چل رہا ہے۔ اچھا ماحول، اچھی ہمسائیگی۔ ام ہشام کو اچھی صحبت نصیب ہوئی تو کیا حاصل ہوا؟ اچھے دوست کی مثال کیسی ہے؟ خوشبو بیچنے والے کی سی تو خوشبو مل گئی، نہ سورہ کہف کے حفظ کی۔ اچھا ماحول، اچھی صحبت، اچھی ہمسائیگی کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ ہم اپنے ماحول، اپنی محبت اور اپنی ہمسائیگی کا محاسبہ کر لیں۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ ہر شخص اچھے ماحول اور اچھی صحبت کو کیچ نہیں کرتا۔ اچھا رویہ یہ بھی ضروری ہے۔ یہی ماحول، یہی صحبت ابو لہب کو بھی ملی تھی۔ ام ہشام نے فیض پا لیا تھا اور تبت یدا ابی لہب وتب نامراد ہو گیا۔ ماحول اور صحبت ہی صرف امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم ذکر کی محفل میں آ جائیں، دورہ قرآن کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو فرق پڑ جاتا ہے۔
نہیں، اپنے رویے سے فرق پڑتا ہے، اپنا شوق، اپنی طلب بھی ضروری ہے۔ تلاوت قرآن کی تاثیر کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پرتاثیر تلاوت کرتے تھے۔ پھر حفظ قرآن کا پتہ چل رہا ہے کہ سماعت قرآن حفظ قرآن کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ریپیٹیو سماعت جو ہے قرآن کو پکا رکھنے کے لیے، دہرانے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے سماعت قرآن افیکٹو ٹول ہے۔ ویسے بھی لسننگ آف قرآن کی اہمیت یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ مرنے کے بعد انسان جب مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین کے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں، ہڈیاں چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، مٹی کا صفوف بن جاتی ہیں، مٹی میں خلط ملط ہو کر رہ جاتی ہیں۔ نہ معلوم ہمارے گھر کے صحن، گھر کے باغیچے، ہمارے گھر میں لگے ہوئے گملے میں کس بادشاہ کے جسم کے اعضاء کا حصہ موجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں موت کے بعد کے مراحل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا جسم حل ہو جاتا ہے لیکن صرف کیا رہ جاتا ہے؟ دم کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ جس کو ٹیل بون کہتے ہیں۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو نئے سرے سے بنایا جائے گا تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاں اس کی دم کی ہڈی ہوگی، وہاں سے تخلیق ہوگی اور وہیں سے انسان دوبارہ تخلیق کر کے اٹھایا جائے گا۔ بل کذبوا بالحق کی، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا۔ اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور راستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش طابعتیں لگے ہوتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ضبط کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ وجاءت سکرۃ الموت، پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی ہے۔ ذالک، یہ وہی چیز ہے، کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک قابل فراموش حقیقت۔ موت کا کڑوا کسیلا گھونٹ طوعاً کرہاً، چاہنے اور نہ چاہنے کے باوجود پینا ضرور پڑے گا۔
کچھ پی چکے ہیں اور کچھ منتظر ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے ملک الموت اور اس کے ساتھ فرشتوں کے پرے اس کو فوت کرتے ہیں، اور وہ کمی نہیں کرتے، نہ گھڑی بھر آگے نہ گھڑی بھر پیچھے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے جو جب جہاں جیسے لکھی ہے آ ہی جائے گی۔ جو دن زمین سے اوپر ہے اس کو کوئی نیچے نہیں لا سکتا، اور جو رات زمین کے نیچے ہے اس کو کوئی اوپر گزار نہیں سکتا۔ ملک الموت کو کوئی نہیں ہرا سکا، نہ بھگا سکا، نہ ڈرا سکا، نہ پچھاڑ سکا، اور نہ ہی لوٹا سکا۔ انسان کی زندگی ملک الموت کی ایک ملاقات کی ایک مار ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا مالک، دولت مند، طاقتور، پہلوان، کوئی بھی اس کو پچھاڑ نہیں سکا، کوئی دولت دے کر لٹا نہیں سکا، کوئی خوف زدہ کر کے بھگا نہیں سکا۔ وہ آقا کو بھی ویسے ہی لینے آتا ہے جیسے غلام کو، وہ حاکم کو بھی لے جاتا ہے، محکوم کو بھی، مالدار کو بھی، غریب مفلس کو بھی۔ جب وہ لینے آتا ہے تو کیا کبھی پلٹایا؟ کیسے مائیں، کیسے باپ، کئی دفعہ ہسپتالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جوان بچہ کہ ارے ماں کی حالت نہ عملے سے دیکھی جاتی ہے، نہ ڈاکٹر سے، نہ وارڈن، کسی مریض سے دیکھی جاتی ہے۔ ماں بلک رہی ہوتی ہے، سسکتی ہے، دہائیاں دیتی ہے، وہ لینے والا لے جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آتے ہیں، پھٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لے جاتا ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں کی دہائی دیتی ہیں، بیٹے باپ کے لیے، ماں کے لیے روتے تڑپتے ہیں، بچے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری ماں کو بچا لیں۔ نوٹوں کی بوریاں اولاد کھولنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بہترین سے بہترین ڈاکٹرز کا بندوبست کیا جاتا ہے، لائف سیونگ وینٹیلیٹر، لائف سیونگ ڈرگز۔ جس کا وقت آیا اس کو لے جاتا ہے، اور جب نہیں آیا تو 20 سال وینٹیلیٹر پر لوگ تڑپتے دیکھے ہیں، اور جس کو لے جانے آتا ہے اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں 92-94 سال کا بوڑھا فالج زدہ دادا موت کا منتظر ہوتا ہے، اور وہ 17 سالہ نوجوان پوتے کو ہاتھوں میں لے جاتے ہیں۔ جس کی آئی ہے اس کو لے کر ہی جائے گا، اور جب لے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جسم بے حرکت، نہ عبادت، نہ نماز، نہ سجدہ۔ کتنی ایسی میتیں ہم نے بے کم اوقاس، بے حرکت ہم نے آنگنوں میں پڑی دیکھی۔ اس وقت مؤذن پکارتا ہے تو کبھی اس میت کو سجدہ کرتے دیکھا؟ کتنی ہم نے اپنی پیاری دیکھی، کتنے ہی ہم نے پیارے دیکھے، عزیز دیکھے، کیسے اپنے آنگنوں میں، کیسے ڈرائنگ روم میں، اس کی ساری درازوں میں اس کی جولریاں، سیٹ، اس کے سارے پینڈنٹ، زیورات، گہنے پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی پہن کے گیا؟ ایک سے ایک مہنگا لباس لٹکتا رہ جاتا ہے، ایک سے ایک مہنگا ڈیزائنر کلف لگے ہینگروں میں لٹکے رہ جاتے ہیں۔ پہن کے کیا جاتے ہیں؟ اللہ کا بتایا ہوا، حدیث کا سکھایا ہوا سادہ انسلا 5 سفید کپڑوں پر مشتمل وہ کفن، کیا کسی نے کبھی ڈیزائنر کفن بھی پہنا ہے؟ پھر آپ بتائیں کہ سیانی کون ہے؟ جب اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی سے لباس پہنتی تھی تو جس نے رب پسند پہن لیا وہ سیانی، کیونکہ اس دن تو سبھی نے رب پسند پہن لینا ہے۔ جب بیٹیوں نے، بہنوں نے غسل دے کر کفن پہنانا ہے تو تب تو سبھی نے شریعت کا وضع کردہ پہن ہی لینا ہے۔ سمجھدار تو وہ ہے جو مہلت عمل میں رب پسند پہن لے، اپنی مرضی، اپنے ہاتھ سے رب پسند پہن لے۔ اس کی کٹلریز، اس کی کراکریز، وہ اسراف میں، ریا میں جو دنیا کے کونوں کونوں سے جمع کرتی تھی، وہ سب پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ کون اٹھا رہا ہے، کون لوٹ رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بہتر، ایک سے ایک لحاف نصیب کیا ہوگا، وہ سجے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر لکڑی کا کھاٹ، وہ جو مسجد کے کونے میں پڑا ہوا تھا، شاید کہ کبھی اس پر نگاہ بھی نہ پڑی ہوگی۔ اور گھروں میں ایک سے ایک گاڑیاں، 5-5، 6-6 کروڑ کی، لاکھوں کی لیٹسٹ گاڑیاں جو ہیں وہ گراجوں میں کھڑی رہ جاتی ہیں۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے آخری سفر ہے، اب واپس نہیں آئے گی، آج سواری کون سی ملی؟ اور سواری پر لانے کے لیے کس نے جلدی کی؟ ان بیٹوں نے، ان پیاروں نے۔ ایک ایمبولنس بھر کر اپنے پیارے، اپنے بیٹے، اپنے ماں جائے منو تنو مٹی کے نیچے دبا آتے ہیں۔ تن تنہا رہ جاتی ہے، بیٹے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارتے ہیں، بہنیں بیٹیاں اپنے بھائیوں بیٹوں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ یہ تو دنیا کے رشتے ہیں، یہ دنیا کے ناطے ہیں۔ پھر وہ قبر، منو تنو مٹی، کیا کیا صورتیں تھیں،
جو خاک میں تنہا پنہا ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا تھا ابن آدم دنیا کو حرص کی نگاہ سے نہ دیکھ، قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھائے گا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ اور دعا بھی سکھا دی۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا گیا۔ یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ حکم دیا گیا القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا ہے، منکرین حق سخت ناشکرا، مناعٍ للخیر معتد مریب، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ نہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا جو توجہ سے بات کو سنتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ وَمَا مَسَّنَّا فِي لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ اس آیت سے نماز کے اوقات کا بھی پتہ چل رہا ہے اور مسنون اذکار کا بھی، کہ صبح اور شام کے اذکار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صبح شام کے اذکار گویا حکم خدا بندی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہیں۔ اس کا وقت فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہے، اور یہ صبر کے حصول کا بھی طریقہ ہے۔ اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا۔ جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِیتُ وَإِلَیْنَا الْمَصِیرُ، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ ذَلِکَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔
قیامت کے دن اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بھاگ تو آج بھی لوگ بہت تیزی سے رہے ہیں، سائیکلوں، اسکوٹروں، موٹر سائیکلوں، ساری دنیا لگ رہا ہے کہ بھاگ رہی ہے۔ ارے دوڑ ہی تو ہے نا جو صبح سے شام تک لگی ہوئی ہے، ریٹ ریس ہے۔ کوٹھیاں، جائیدادیں، گاڑیاں، دنیا کی ترقیاں، کامیابیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں لوگ۔ کوئی میچوں کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی کانسرٹس کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آج مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کو اللہ سب سے بڑا ہے، کیا کرو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ کہاں؟ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ آج دوڑ رہے ہیں لوگ منہ اٹھائے دنیا کی طرف۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اللہ ہمیں ان میں بنا دے قرآن کی تنبیہات سے ڈرنے والا، اللہ بچنے والا، متقی، محسن و مومن بنا دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ الذاریات مکی صورت ہے، 3 رکوعات اور اس میں 60 آیات ہیں۔ اس میں عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور کچھ حد تک عقیدہ توحید پر بھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھاتا ہے؟ عربوں کے لب و لہجے کے مطابق ان کو قرآن سے مانوس کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ کسی حقیقت کو ثابت کرے اور حقیقت کی حقانیت میں وزن ڈالے۔ یہاں پر کون سی حقیقت کو ثابت کیا گیا ہے؟ ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے۔ کون سی چیز؟ قیامت، حشر، زندگی بعد الموت، حساب کتاب، جزا سزا، جنت جہنم۔ اللہ نے ان کی صداقت اور ان کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی مخلوق ہواؤں کی قسم کھائی ہے۔ اور تیسری وجہ اللہ کی ایک بہت زبردست مخلوق ہوا ہے۔ اللہ نے ہوا کی قسم کھا کر اس کی کچھ صفات، اس کے کچھ رویے بتائے ہیں تاکہ قاری قرآن کو یہ احساس ہو کہ یہ مخلوق جو اللہ کی ایک زبردست مخلوق ہے اس کی صفات ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کر کے ان سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہو جائے۔ انما توعدون لصادق، کہ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہیں۔ ہوا جب چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماحول کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، گرد و غبار، گندگی، کثافت ہوا دور کر دیتی ہے، ماحول کو صاف کر دیتی ہے، ماحول میں نکھار و حسن پیدا ہوتا ہے، ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اور کچھ ہوائیں تو ماحول اور فضا کو معطر بھی کر دیتی ہیں۔ چلنے والی ہوا آنے والے بادلوں کے ساتھ بارش کی خبر لاتی ہیں۔ ہوائیں بادلوں کو جمع کر کے بادلوں کو برسانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور بارش کے برسنے سے مزید ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہوائیں بہت تیزی سے چلتی ہیں، ہوائیں مؤنث ہیں۔ اس میں ویسے تو سب قاری قرآن کے لیے سبق ہے، لیکن سورہ الذاریات ہم خواتین کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ ہوائیں بن جاؤ، بدلیاں بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے قاری قرآن اور خواتین کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں، تمہاری بستی میں گناہوں کی، نافرمانیوں کی، شرک کی، حرام کاریوں کی کثافتیں اور گندگیاں ہیں، فسق و فجور کی، نافرمانیوں کی گندگیاں ہیں۔ تم ہوائیں بن جاؤ، قرآن کی تعلیمات سے، حدیث کے پیغامات سے معاشرے کے اندر کون سا کردار ادا کرو؟ ہواؤں کی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، معاشرے کی گندگی، کثافت کو دور کرو، اور ہواؤں کی طرح قرآن و حدیث کے عطر سے اپنے معاشرے کو معطر کرو۔
اور تم میں سے کچھ ہوائیں بن کر بدلیوں کی معاون بن جائیں۔ قرآن کی معلمات بدلیاں ہی تو ہیں جو اپنے علم، اپنے عمل، اپنی عبادات، اپنے اخلاق کی سطح پر باقی معاشرے کی خواتین سے بلند ہو جاتی ہیں۔ تو تم اگر معلمات اور مدرسات نہیں بن سکتی تو ہوا ہی بن جاؤ۔ تم میں سے کچھ ہوائیں ہوں گی جو ان بدلیوں کی معاون ہوں گی، اور تم میں سے کچھ بدلیاں ہوں گی جو قرآن و حدیث کی حامل ہوں گی۔ دونوں آپس میں مل کر قرآن کی تعلیمات کی باران رحمت اپنی بستیوں پر برسا دینا۔ بدلیاں جب قرآن اور حدیث کی برسیں گی تو قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے۔ ایمان کی عقائدگی اصلاح اور ایمان صالح کی کھیتیاں ضرور لہلہائیں گی، کیونکہ قیامت کے دن کی صداقت ہے۔ اپنے معاشرے اور بستیوں، اہل خانہ کو سزا جزا کے دن کے خوف سے بچانے کے لیے تم ہوائیں اور بدلیوں کا کردار ادا کرو۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی، مزہ چکھو اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے کنتم بہ تستعجلون، جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے لیں گے۔ آخری کچھ سپاروں میں آپ دیکھیں گے کہ 2 صفات جنت کے حصول کے لیے مذکور ہیں، تقویٰ اور نماز۔ ارے جنت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی متقیوں کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تو تیاری ان کے لیے کی گئی ہے جو اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ جنتی کس حال میں ہوں گے؟ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ جو اللہ دے رہا ہے وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس سے پہلے محسن تھے، راتوں کو کیا لمبی تان کر سو جاتے تھے؟ نہیں، جسم کا حق ادا کرنے کے بعد قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، جاگ کر کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ ان کے مالوں میں کس کا حق تھا؟ للسائل والمحروم، سائلوں کا اور محروموں کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنتی تھے۔ حدیث میں ہے یہ کیوں خرچ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے۔ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے۔ جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے حلوں میں سے لباس پہنائے گا۔ یہ سائلوں اور محروموں کو کیوں کھلاتے تھے؟ کیونکہ ان کو اللہ کے سوال کا ڈر تھا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے۔ اذ دخلوا، جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ تو مہمان گویا کیا ہوتا ہے؟ معزز، قابل احترام۔ مہمان زحمت نہیں ہے بلکہ ذا کا نقطہ ہٹا دیں تو مہمان رحمت ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کا حق 3 دن ہے، جو اس سے زائد کرے گا وہ احسان ہے۔ مہمان نوازی میں نمود و نمائش اور ریا سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ مہمان نوازی میں خلوص اور اخلاص ہوگا اور احسان کا انداز ہوگا، کیونکہ ریا کی تو نماز بھی شرک ہے۔
فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ کچھ ناآشنا سے لوگ تھے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈریے نہیں، وبشرہ بغلام علیم، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا قال ربک انہ ھو الحکیم العلیم، یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق المرسلین و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔